الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ یہ میرے ہاتھ میں سیرت امیر المومنین علیہ السلام ہے، مفتی صاحب کی یہ تالیف ہے۔ اس میں امیر المومنین کے اخلاق و عادات اس کے ذیل میں لکھتے ہیں، ایک مرتبہ زرار بن زمرہ ضبائی امیر شام کے ہاں آئے۔ معاویہ نے کہا تمہیں تو علی کی صحبت میں رہتے اور انہیں قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے، کچھ ان کے متعلق بیان کرو۔ زرار نے معذرت چاہی۔ جب اصرار زیاد ہوا تو کہا کان واللہ شدید القوا، خدا کی قسم ان کے ارادے بلند اور قوا مضبوط تھے۔ قوا قوت کی جمع ہے، قوتیں بڑی مضبوط تھی۔ یقول فصلا ویحکم عدلا، فیصلہ کن بات کہتے اور عدل اور انصاف کے ساتھ حکم کرتے۔ یتفجر العلم من جوانبہ وتنطق الحکمت من نواحیہ، ان کے پہلوؤں سے علم کے سوتے پھوٹتے اور کلام کے گوشوں سے حکمت اور دانائی کے نغمے گونجتے تھے۔ یتوحش من الدنیا وزہرتها، دنیا اور اس کی رونق و بہار سے وحشت کھاتے۔ یا یستانس باللیل ووحشتہ، رات اور اس کے سناٹوں سے جی بہلاتے تھے۔ کانا غزیر العبرہ طویل الفکرہ، آنکھوں سے، مفتی صاحب کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں، آنکھوں سے ٹپاٹپ آنسو گرتے اور فکر اور سوچ میں ڈوبے رہتے۔ یعجبہ من اللباس ما قصر ومن الطعام ما خشن، لباس وہ پسند فرماتے جو مختصر ہوتا اور کھانا وہ بھاتا، یعنی اس کھانے کو پسند فرماتے تھے جو روکھا پھیکا ہوتا۔ کان فینا کاحدنا، وہ ایک عام آدمی کی طرح رہتے سہتے۔ یجیبنا اذا سألناہ وینبئنا اذا استنبأناہ، ہم کچھ پوچھتے تو جواب دیتے، کچھ دریافت کرتے تو بتاتے۔ وَنَحْنُ وَاللَّهِ مَعَ تَقْرِيبِهِ إِيَّانَا وَقُرْبِهِ لَنَا لَا نَكَادُ نُكَلِّمُهُ هَيْبَةً لَهُ، خدا کی قسم باوجود قرب کے ان کی ہیبت اور جلال کے سامنے ہمیں لب کشائی کی جرأت نہ ہوتی تھی۔ تقریبہ ایانا، یہ اس میں ایک خاص نکتہ ہے، مجھے وہ ترجمہ میں نظر نہیں آ رہا۔ باوجود اس کے کہ آپ ہمیں اپنے قریب رکھتے تھے، تقریبہ ایانا، ہمیں بہت قریب رکھتے تھے، اس کے باوجود لب کشائی کی جرأت نہ ہوتی تھی۔ یعظم اہل الدین ویقرب المساکین، اہل دین کی تعظیم کرتے، مسکینوں کو قرب کا شرف بخشتے۔ لا یطمع القوی فی باطلہ ولا ییأس الضعیف عن عدلہ، طاقتور کو یہ توقع نہ ہوتی تھی کہ بے راہ روی میں ان کی ہمدردی حاصل کر سکے گا، اور کمزور کو ان کے انصاف سے مایوسی نہ ہوتی تھی۔
اشہد انہ لقد رأیتہ فی بعض مواقفہ، خدا شاہد ہے میں نے بعض اوقات بعض مقامات پر جب کہ رات کے پردے آویزان اور ستارے پنہان ہوتے تھے، انہیں دیکھا کہ اپنی ریش مبارک کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے تململ سلیم اس طرح تڑپتے تھے جس طرح کوئی مار گزیدہ تڑپتا ہے۔ مار گزیدہ اس آدمی کو کہتے ہیں جس کو سانپ نے کاٹا ہو، تڑپتے تھے۔ یبکی بکا الحزین، غمزدہ آدمی کی طرح روتے تھے، تاریکی شب میں اس طرح روتے تھے جیسے کوئی مصیبت زدہ آدمی روتا ہے۔ یقول، اور فرماتے تھے، یا دنیا غری غیری، اور کہتے تھے اے دنیا جا کسی اور کو فریب دے۔ الی تعرضتی ام الی تشوقتی، کیا میرے سامنے اپنے کو پیش کرتی ہے اور مجھ پر فریفتہ ہو کے آئی ہے؟ ہیہات ہیہات قد باینتک ثلاثا لا رجعت فیہا، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے، میں تو 3 بار تجھے طلاق دے چکا ہوں جس کے بعد رجوع کی صورت نہیں۔ فعمرک قصیر، دنیا سے مخاطب ہے، وہ خطر کی حقیر، تیری عمر چند روزہ اور تیری اہمیت بہت کم ہے۔ اور آخری جملہ یہ امیر المومنین کا ہے، آہ من قلت الزاد وطول السفر ووحشت الطریق، افسوس زاد رات تھوڑا، سفر دور دراز اور راستہ وحشتناک ہے۔ یہ الاستیعاب ابن عبد البر کی کتاب الاستیعاب ہے، اس کے جلد 2 اور صفحہ نمبر 464 سے مفتی صاحب مرحوم نے اس کو نقل کیا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، یہ وہ آواز تھی جو امیر شام ایسے دشمن کے دربار میں بلند ہوئی جہاں حکومت کے کاسلیس اور دولت کے پرستار جمع تھے، مگر کسی کی زبان تردید میں نہ کھل سکی۔ زرار نے جو شان بیان کی اس کی کسی نے تردید نہ کی، بلکہ تاریخ بتاتی ہے لوگ اس طرح دھاڑے مار مار کر روئے کی گلے میں پھندے پڑ گئے اور معاویہ کی آنکھیں بھی ڈبڈبا آئی۔ یہ تھا حسن سیرت اور حسن عمل کا مقناطیسی اثر جس کے تذکرے نے اغیار تک کے دل موم کر دیے اور ہنستی کھیلتی محفل کا رنگ بدل دیا۔ امیر المومنین ہیبت و سہولت اور رحم رافت کے مزاج کا ایک دلکش پیکر اور پہاڑ کے مانند سخت اور اڑتے ہوئے بادلوں کی طرح نرم تھے۔ حضرت کے اس سے ایک صحابی صعصع بن سوحان عبدی، یہ وہی صعصع بن سوحان عبدی ہے جب امیر المومنین کو ظاہری خلافت ملی تو اس نے اپنے تاثرات کو بیان کیا، فرمایا، کہا لقد زینت الخلافت وما زانت کا، مولا خلافت نے آپ کو کوئی زینت نہیں بخشی، آپ نے اس کو سنبھال کے خلافت کو زینت بخشی ہے۔ ورفعت الخلافت وما رفعت کا، آپ نے خلافت کو مقام بلند عطا فرمایا ہے، خلافت نے آپ کے مقام کو بلند نہیں کیا۔ وَهِيَ أَحْوَجُ مِنْكَ إِلَيْهَا، آپ اتنے خلافت کے محتاج نہیں ہیں جتنی خلافت آپ کے محتاج ہے۔ اور یہی کہتے ہیں کَانَ فِينَا كَأَحَدِنَا،
لین جانب و شدت تواضع و سہولت قیاد وکنا نہابہ مہابۃ الاصیل المربوط للسیاف الواقف علی راسہ. حضرت ہم میں ایک عام آدمی کی طرح رہتے تھے، خوش خلقی اور انتہائی انکسار اور نرم روی کے باوجود ہم ان کے سامنے اس طرح خائف اور ترسان سہمے رہتے تھے جس طرح وہ جکڑا ہوا قیدی جس کے سر پر جلاد تلوار لیے کھڑا ہو. یہ آج کا دن تھا، بس آج کا دن تھا. طبیب کو بلایا جاتا ہے، اس نے اس وقت کے اوزار کے ذریعے زخم کو دیکھا اور عرض کیا یا امیر المومنین اس ظالم کے زہر کا اثر دماغ تک پہنچ گیا ہے، میرا نیک خیال کہ آپ بچ سکیں. یہ بات امام حسن اور امام حسین اور بیٹیوں کے سامنے، اگر آپ نے کوئی وصیت کرنی ہو تو وصیت کریں. وصیت کی طولانی ایک سے زیادہ وصیتیں ایک سے مخاطب ہو کے فرمایا حسن بیٹے استودعکم اللہ، بیٹے حسن میں تمہیں خدا کا سپرد کرتا ہوں، بیٹے حسین میں تمہیں خدا کے سپرد کرتا ہوں. اس شقی ابدی کو گرفتار کر کے لایا گیا. جناب ام کلثوم نے ایک جملہ کہا کہ اس خبیث سے کہا کہ خدا میرے بابا کو انشاءاللہ شفا دے گا. وہ جملہ کہا کہ جس سے میں کہتا ہوں جناب ام کلثوم کے زخموں پر اس ظالم نے نمک پاشی کی. کہا کہ میں نے 1000 درہم میں یہ تلوار خریدی ہے اور 1000 درہم کے زہر میں اس کو، یہ ایک ضربت کوفے والوں کے لیے موت کے لیے کافی ہے. یہ تو تیرا ایک بابا علی ہے. خدایا امیر المومنین علیہ السلام کی مظلومیت کا واسطہ ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہم انا نسألک باسمک العظیم الاعظم الاجل الاکرم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا واحد یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد فاطمة وأبيها وبعنها وبنيها وبسر المستودع فيها. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أعطي كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، ولا سيما شيخ كاظم وشيخ صالح وقيصر عباس. اللهم اشف كل مريض ولا سيما السيد اسد عالم والسيد اسد بخاري. اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير. الى ارواح المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة. نعم.